اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین. پردے کی اہمیت کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو پردے کی اہمیت اور ضرورت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سوالات خواتین کے ذہن میں ہوتے ہیں. مطلب پردے میں وہ کہتی ہیں ہم پردہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں ہمارا سانس بند ہوتا ہے. کئی عورتیں کہتی ہیں کہ جی گرمی بہت زیادہ لگتی ہے. پھر کئیوں کے گھر والے یا خامند نہیں مان رہے ہوتے، بچیاں چاہتی ہیں لیکن گھر میں جو مرد افراد ہوتے ہیں ان کی طرف سے نہیں تعاون ہوتا ہے. پھر تھوڑا سا خوف ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ رشتے اچھے نہیں آئیں گے اگر بچی پردہ کرے گی. اور پھر کئی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پردے میں انسان انجوائے نہیں کر سکتا. اس لیے تو پردہ تو دل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ایسے نارملی یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور اس میں انسان خود ہی اپنے لیے چھوٹ دے دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کو پتہ ہے مجھے گرمی لگتی ہے. تو سمجھ کی بات کیا ہے؟ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی پیاری اور قیمتی چیز کو کیسے محفوظ کر کے رکھتا ہے نا، باکس میں یا الماری میں. کھلا چھوڑیں گے تو گندی ہو جائے گی. اسی طرح عورت بھی پیاری اور قیمتی چیز ہے. اگر کور نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کوئی بھنگی بھی دیکھے گا، عام آدمی فقیر بھی دیکھے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نظر پہ سب کی اٹھے گی. تو جہاں یہ بات ہے کہ پردہ صرف دل کا ہے، تو حسن اور خوبصورتی کا مرکز جو ہوتا ہے وہ چہرہ ہے. آپ دیکھیں جب رشتہ ناطہ کرنا ہوتا ہے تو نارملی کیا دیکھتے ہیں لوگ؟ زیادہ تر چہرہ، ہے نا، چہرہ دیکھ کے. ویسے تو حدیث پاک ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے: نسب، مال، حسن اور دینداری. تو زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ دین اور نسب. خاندان دیکھا جائے اور دین دیکھا جائے. مال اور حسن بھی ہے تو نور اللہ، نور بہت اعلیٰ بات ہے یہ. لیکن جس نیت سے پھر بات طے ہوتی ہے وہی بات ہوتی ہے کہ پھر اسی حساب سے دلوں کے اندر جو ہے معاملات ہوتے ہیں. تو دل بیچارہ، تو آپ دیکھیں اگر ہم واقعی میں دل کی حالت کو دیکھیں تو وہ آلریڈی پردے میں. دل کو دیکھیں وہ اس کے اندر آلریڈی وہ کیا پسلیوں کے اندر پہ کتنے کور کیا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ نے اس کو دل کو کتنا محفوظ رکھا ہوا ہے. تو یہ سب کیا ہو گئے؟ بہانے ہو گئے. اب کسی کا بھی دل خواتین میں امہات المومنین سے زیادہ پاکیزہ اور صاف نہیں ہو سکتا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ کا حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اور جب تم نے ان سے کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں بات صحیح ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا کہ جب اس زمانے میں کیا تھا کہ گھروں کے دروازے باقاعدہ نہیں بنے تھے، موٹی چادر ڈال دی جاتی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ عورتوں نے بھی اگر کوئی چیز غیر مردوں کو دینی ہے تو اپنا ہاتھ باہر ایسے رکھیں اور اس سے کریں اور آواز سے دیں. بلکہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آج کے دور کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سی گہرائی ہے. ایسے خاندان موجود ہیں جہاں پر جوائنٹ فیملی میں دیندار لوگ رہتے ہیں اور مردوں نے اپنی بھابھیوں کو کوئی نہیں دیکھا ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ کس لیے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس سے انسان نے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے اور انسان کے دل کے تقوی کی بات ہو رہی ہے جو اس کو حاصل ہوتا ہے. پھر اب دیکھیں جب کہا جاتا ہے خواتین سے کہ جی آپ پردہ کریں، اسپیشلی وہ
جو ان آیات کو پڑھ لیتی ہیں خواتین، جب بچیاں دین کی سمجھ لے لیتی ہیں، قرآن سے سمجھ آ گئی، تو وہ بھی کہتی ہیں کہ جی شادی کے بعد کریں گے، یہ تو رشتہ اچھا نہیں آئے گا، یا حج کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ پردہ کر لیں گے، پہلے ہمارے سارے گناہ دھل جائیں پھر ہم پردہ کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ جب دنیا کے سارے کام ختم ہو جائیں گے پھر کر لیں گے۔ تو یاد رکھیں موت کا فرشتہ جو ہے یہ ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی کا پابند ہے۔ تو شادی، حج، بڑھاپا یہ سب بعد کی باتیں ہیں، پردہ کریں گے نیک بن جائیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ دل کا پردہ اسلامی پردے کے خلاف ایک سازش ہے، شرعی حجاب کے فرار سے یہ ایک نیا انداز ہے۔ تو پردہ قرآنی حکم ہے۔ سورہ نور اور سورہ احزاب میں پردے کی تفصیل جو ہوئی ہے بیان کر دی گئی، یعنی کہ سورہ نور میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے گھر کے اندر کیسے کرنا ہے پردہ، اور سورہ احزاب میں یہ ہے کہ گھر کے باہر کیسے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ احادیث کثیرہ پردہ کے متعلق موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس حکم سے لاپرواہی کی جاتی ہے۔ بعض دیندار گھرانوں میں بھی شرعی پردہ نہیں ہے۔ بے شک آپ دیکھیں پردے کی اصل کیا چیز ہے، پردے کا مقصد شرم و حیا۔ اس طرح نماز کی اصل روح چیز جو ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے، اور روزے کی اصل روح کیا ہے، تقویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں عورت کی طرف اور عورت کی فطرت میں مرد کی طرف میلان رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میلان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت کو پیدا کیا۔ پردے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحم اللہ ایک عجیب مثال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھیں دودھ کی طرف اگر بلے کا میلان ہے کہ وہ دودھ پر حملہ کر کے پی جاتا ہے، تو اسی طرح کا میلان دے کر دودھ کی حفاظت کی جاتی ہے نا۔ اسی طرح سے اب دیکھیں کیا بتایا جاتا ہے کہ خواتین کو کہ بازار ایسی جگہ ہے، بیت الخلاء ایسی جگہ ہے جہاں فوراً جائیں فوراً واپس آئیں، ہے نا، جلدی جا کے جلدی واپس آنا ہے۔ اب اگر عورتیں گھر میں تو جو حکم ہے اللہ کا کہ تیار ہو کے رہیں، خاوند گھر میں ہے، بن سور کے رہیں، وہاں پہ تو وہ اہتمام ہوتا نہیں ہے۔ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں بازار میں کتنا زیادہ تیار ہو کے جاتی ہیں۔ اب یہ کہ کیسے مرد کے لیے اس کا اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے، اور پھر لباس ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ اب مرد کی نظر جائے گی، اب عورت تو اپنے دھیان میں ہے نا، اگر وہ اپنے دھیان میں خریداری میں مصروف ہے، لباس بھی باریک ہے یا ایسا چست ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے تو نظر اٹھے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ دراصل دو پردوں پر مشتمل ہے، ایک گھر کے اندر کا اور ایک باہر کا۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا گھر کے اندر کے پردے کے لیے جیسے ڈاکٹر اسراف فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی عورت کی نماز ایسے ادا ہونی چاہیے، گھر کے اندر ایک کمرہ مخصوص کرے، اس کمرے کے اندر بھی ایک جگہ مخصوص کرے جہاں پہ عورت پردہ ہے وہ نماز ادا کرے۔ تو گھر کے اندر جو پردہ عورت کا کھلتا ہے اس کا مطلب ہے ستر پورا ہونا چاہیے، اور ستر کیا عورت کا، یعنی کہ اس کے ہاتھ کھلے ہو سکتے ہیں، چہرہ اور پاؤں ٹخنے تک۔ یہ چیز جو ہے جو نماز کے وقت ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، گھر کے اندر کا پردہ یہ والا پردہ ہے، تو اس چیز کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوسرا گھر کے باہر کا پردہ ہے جس کے بارے میں احکامات سورہ احزاب میں آئے ہیں۔ اب دیکھیں سطر اور حجاب میں بھی فرق ہے۔ سطر کو دیکھیں، نمبر 1 پوائنٹ کو دیکھیں، سطر عورت کے لیے تمام شریعتوں میں جتنی بھی شریعتیں آئیں، موسوی، عیسوی اور اس سے پہلے، سطر عورت کا وہاں پر بھی قائم تھا، ادھر بھی ہے۔ اب حجاب کیا ہے؟ حجاب کا حکم جو ہے امت محمدیہ میں 5 ہجری کو ملا تھا۔ اسی طرح سطر عورت خلوت اور جلوت دونوں میں کر سکتی ہے، لیکن حجاب عورتوں کے لیے غیر مردوں کے سامنے لازمی اللہ نے قرار دیا۔ تیسری چیز ہے کہ سطر جو ہے عورت مردوں اور عورتوں دونوں پر لازم ہے، ان کا بھی سطر ہے، ناف سے نیچے تک انہوں نے اپنے جسم کو ڈھک کر رکھنا ہے۔ اور حجاب کا حکم فقط عورت کے لیے فرض کیا گیا، کیونکہ مرد کا کام کیا ہے؟ اس نے روزگار کمانا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، اور عورت کو گھر کی ذمہ داریوں
اس کے اندر پوری آپ دیکھیں اگر صحیح معنی میں اگر ہم اس پہ نظر دھڑائیں تو گھر کا کام پورے کا پورا ایک ہوم مینجمنٹ ہے صبح سے رات تک، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو ہی مینج کرنا آ جائے تو وہ بھی اچھا خاصا کام ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ ستر عورت شرم و حیا کی عورت کے لیے ابتدا ہے اور عورت کا حجاب شرم و حیا کی انتہا ہے. سورہ نور میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اپنی پہچان نہ کر لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ. اب دیکھیں گھروں کے اندر یہی مزاج ہے کہ گھر کے اندر جب خواتین کا اگر زنان خانہ ہے یا مردان خانہ ہے جن کے گھروں میں دین کی سمجھ ہوتی ہے وہاں گھروں کی ترتیب یہ ہے. ہمارے گھروں میں یہ ہے کہ اگر بیچ میں بھی پھر رہے ہیں تو گھر والے افراد پھر رہے ہیں نا، لیکن اس چیز کا اہتمام گھروں میں کرنا چاہیے کہ مرد مردوں میں بیٹھیں اور خواتین خواتین میں بیٹھیں. تبھی انسان دیکھیں اس میں بھی نقطے بہت سارے ہیں جس کو انسان بہت باریکی سے تو نہیں خیر میں یہاں پہ اب بات کریں ایک جنرل انالیسز اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. پھر سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں مردوں اور عورتوں دونوں کو تلقین کی گئی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو بھی نہ دیکھے. اس کو مسلم، مسند احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. حضرت علی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نظر نہ ڈالو. اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اب دیکھیں اگر اتنا حکم ہے تو یہ مردوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ ٹائٹ پینٹیں پہنے، ٹھیک ہے، ان کا بھی ظاہر ہے جسم نمایاں ہوتا ہے اس لباس کے اندر. اسی طرح خواتین کے اندر جو ہے وہ ٹائٹ پہن کے اور اوپر وہ پہن لیتی ہیں شرٹ، ٹھیک ہے. تو اصل میں وہ جو اتنی ٹائٹس کا جو رواج ہے وہ گھر کے اندر کمرے کے اندر کا لباس ہے، نہ کہ وہ بازاروں کا لباس ہے. اور الا ماشاء اللہ اگر وہ پہن بھی اسکن کلر کی اور براؤن کلر کی پہن لی تو دور سے تو چلتی ہوئی آ رہی ہے بچی یا خاتون، اب اس کا پورا جسم کی ساخت اس لباس میں نظر آتی ہے. اب کیا ہوگا؟ اسی لیے ایسی عورتوں کی، ایسے مردوں کی جنہوں نے ایسی خواتین گھر میں رکھی ہوئی ان کی دعائیں کوئی نہیں قبول ہوتی، کیونکہ اللہ کی حدود یہی حکم ہے نا بار بار کہ اللہ کی حد سے جب ہم باہر نکلیں گے تو اللہ کی گرفت آتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب تو خیر دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین ہیں تو گاؤن کا یہ جو اوپر کھلا سے عبایا پہن لیا یا گاؤن پہن لیا، اس کا بھی رواج بڑھتا جا رہا ہے. یہ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈیوٹیز دیں جہاں کہیں بھی جون سے محکمے میں خواتین کام کر رہی ہیں. اس کی تو اب اتنا زیادہ باہر بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ فیشن میں بھی آ گیا عبایا، اور بڑے زینت والے عبائے بھی آ گئے جس سے مرد کی نظر جائے زینت والے عبائے پہ، وہ بھی منع ہے. تو ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر عورت کا جسم کی ساخت جو ہے وہ نظر نہ آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں. وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے اسما، جب عورت بالغ ہو جائے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. ہاں بیماری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں ڈاکٹر کے سامنے کھول سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ تصویر کے لیے کتنا ہمارے دین میں ہے کہ تصویریں جو ہیں کھنچوانا، تصویر بنانا یہ جائز نہیں ہے ہمارے دین میں. لیکن اب اگر ٹریول کرنا ہے، پاکستان سے باہر جانا ہے تو پھر ظاہر تصویر کی ضرورت ہے. تو پاسپورٹ سائز کی تصویر بنوانا اس کو علماء کرام نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، فتویٰ موجود ہے. تو اس کے بغیر ظاہر ہے باقی کے جو ڈاکومنٹس پہ اگر یہ فارمیلٹی پوری نہیں ہوگی تو کہیں جا بھی نہیں سکتے. اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اتنا جتنا ضرورت ہے اتنا سطر ڈاکٹر کو کھول کے دکھا دینا، اس میں گنجائش نکلتی ہے. پھر جو زینت کی بات ہم نے کر لی،
یہ بھی اس کو دکھانا جو ہے یہ منع ہے ہمارے دین میں. اور پھر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. تو اسی طرح سے یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ تاکہ پہچانی جائیں. مسلمان خواتین کی پہچان کیا ہے؟ ان کا اپنا اتنی کھلی اوڑھنی ان کی ہونی چاہیے سر سے پاؤں تک. آپ نارملی دیکھیں ایران اور عراق کی جو خواتین ہیں ان کی چادریں بہت کھلی ہیں، اگر وہ گاؤن نہیں پہنتی جس میں سے ان کے جسم کے خد و خال نظر نہیں آتے. یہی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کہا. سورہ احزاب میں جب حکم آ گیا تھا عورتوں کے لیے تو اسی وقت عورتوں نے اپنے چہروں کو ڈھک لیا تھا. یہ بہت ضروری ہے. عورتوں نے اپنے گھروں میں سے جس کے پاس چادریں تھیں پھاڑ پھاڑ کے دوسری کو بھی دے دیا. اتنا کپڑا تو ہوتا نہیں تھا جتنا آج کل کے زمانے میں ہے نا. پہناوا کتنا زیادہ ہو گیا. لیکن اگر اس پہناوے میں کسی لباس میں بھی نمائش آ جائے گی تو وہاں پر بھی خسارہ ہے جو بار بار ہم کرتے ہیں. اگر ہمارے کھانے پینے میں نمود و نمائش ہے، لباس میں، علم میں، مال و دولت میں، گھر کی آرائش میں، جہاں کہیں بات اللہ کی حد سے اور دکھاوے میں آئے گی وہاں ہمارا نقصان ہے. پکی بات ہے وہاں سے اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی. تو اتنا اصل میں مقصد کیا تھا؟ دین کو سیکھ کر اس کو دوسروں کو سکھانا. تو ہم تو ہماری اتنی ٹائٹ اسکیڈولز ہیں، اتنی مصروفیات ہم نے بنائی ہوئی ہیں، نہ ہم خود دین پڑھتے ہیں، دوسروں کو کیا بتائیں گے. ٹھیک ہے. جن گھروں میں جن گھرانوں میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور اس کو جاری رکھنے کی بھی توفیق دے. اور اس امت میں بھی جو غافل مسلمان ہیں ان پہ اور جو نان مسلمز ہیں ان تک دین پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. پھر دیکھیں مخلوط معاشرت کی ممانعت ہے، یعنی کہ مکس گیدرنگ کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ دیکھیں پہلے شادیاں ہوتی تھیں تو گھروں میں ہی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خیر چلے اب ہال آ گئے، اتنی زیادہ ذمہ داریاں خواتین بھی لینے کو تیار نہیں ہے. اب ہال میں بھی آ گیا تو مردوں کا علیحدہ عورتوں کا علیحدہ ہونا چاہیے. اب اگر آج کی شادیاں دیکھیں آپ تو اب تو پتہ نہیں وہ کل بھی مجھے خاتون نے کہا کہ مجھے آرڈر آیا ہے، خاتون تھی وہ کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں، کس چیز کا؟ میکسی کا. میں نے کہا اچھا یہ کہنا ہے کوئی کیا بنانا ہے میکسی کا؟ کہتی شاور ہونا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتی ہے اس کا بیبی ہونا ہے، تو یہ بیبی شاور کرنا ہے، سیش بنے گی. میں نے کہا اچھا. تو وہ کسی نے پھر ان کو کہا کہ اپنی امی کو تصویریں دکھاؤ، یہ شاور ہوتے ہیں، اب برائڈل بھی ہوتا ہے اور یہ بیبی شاور بھی ہوتے ہیں. پھر وہ لباس پہنائے جاتے ہیں، وہ تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں اور یہ پھر اس کو فیس بک پہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھ لو یہ تماشے ہو رہے ہیں. پھر روتے ہیں کہ بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں جو ماں باپ کی بات ہی نہیں سن رہے. اگر ماؤں کے حلیے ایسے ہوں گے، پردے بھی نہیں کریں گی اور یہ شاور جو ہیں اپلوڈ ہوتے ہیں فیس بک پہ. اب تو بچے بھی میرے کہتے ہیں کہ آپ فیس بک کہتی ہیں یہ اولڈ ورژن ہے، انسٹاگرام کا کریں. اچھا یہ نئی چیز آ گئی، جلدی چیز پہنچ جاتی ہے. میں کہا اچھا اب یہ نئی چیزیں لیکن یہ وبال ہے. یہ ایسا وبال ہے جو روح کو بالکل زائل کر دے گا. اور ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ آگے ہماری نسلوں کے اندر مطلب امیجیٹلی ہمارے بچوں کے بچے آپ کہہ لیں پوتے نواسے ان کو دین کیسے سکھایا جائے گا اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا. پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح تربیت کرنا جو ہے یہاں پر آج ماں باپ بے حد پریشان، کیونکہ جن اسکولوں میں ہم اسٹیٹس سمبل کر کے بچوں کو ڈال رہے ہیں ان اسکولوں میں تربیت کوئی نہیں ہے. جن گھروں میں ماں باپ کی تربیت ہے، جو آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی واقعہ سنایا تھا کہ ایک بچی ہمارے پاس سے مدرسے سے نکلی اور اس نے شادی ہوئی تو اس کا اللہ نے اس کو نعمت دینی تھی تو اس کے خاوند نے اس کا موبائل لے لیا. اس نے کہا کہ اگر بچے کی تربیت اچھی کرنی ہے نا تو یہ تم چھوڑ دو، یہ کیوں تم دیکھو گی. اپنے لیے بھی اس نے وہ چھوٹا والا کیا اس کو کہتے ہیں وہ نمبر ہوتا ہے اس کا، کوئی مجھے آتا ہی نہیں ہے، بغیر ٹچ والا اپنے لیے بھی لیا کہ بیوی کے دل میں نہ آئے، بیوی کو بھی وہ لے کے دیا کہ یہ جو اسکرین کے تماشے ہیں ان کا اثر کس پہ آئے گا؟ اولاد پہ. تو اتنا بڑا قدم اٹھایا اور بیوی کو اس کے سمجھایا
وہ بول ہی نہیں سکتی. جب آپ دلیل سے بات کرتے ہیں تو آرگومنٹ نہیں آتا. اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں لاہور کی باتیں سنا رہی ہوں, ٹھیک ہے, گجرانوالہ کی یا ادھر کی دور کی بات نہیں سنا رہی کہ لگے کہ ہاں شاید وہاں کے لوگ ایسے رہتے ہیں. نہیں, عطر جو ہے وہ منع ہے, دین میں ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہ جائے. ٹھیک ہے, آج گھروں کے کتنے پرابلمز ہیں جو بار بار میں بات کرتی ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو گھبراتے نہیں, لوگ کیا کہیں گے. میں کہتا نہیں, اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم پڑھنے کے بعد اگر نہیں بولیں گے تو پھر پکڑ ہماری سخت ہے. تو اللہ کا حکم کیا تھا کہ گھر کے اندر عورت صاف ستھری رہے. تو اگر گھر کے اندر وہ کھانا بنا رہی ہے, اس کی مصروفیت ہے, اور وہ لہسن ادرک کی اس کے اندر اسمیل آ رہی ہے, اور اس کے اندر وہ ساری کچن کی اسمیل ہے, تو گھر میں ظاہر ہے خامد بھی گھبرائے گا, گھر والے بھی پریشان. باہر نکل کے جا رہی ہیں, تیار ہو کے جا رہی ہیں, خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں, تو اس کا وبال کتنا ہے, زنا کے بل, بہت سخت حکم ہے. اور پھر ایک فقہ کا نقطہ کیا ہے کہ اگر امام, جیسے جہاں پہ خواتین مسجدوں میں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے, پاکستان میں تو ذرا کم ہے, تو اگر امام بھول جائے, مردوں نے سبحان اللہ کہنا ہے, خواتین نے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مارنا, تھوڑی سی تالی بجا دینی ہے کہ امام صاحب بھول گئے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں تو یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہے کہ عورتیں مسجدوں میں جائیں, لیکن باہر کے ملکوں میں اگر ہے تو وہاں پہ بھی ترتیب یہ ہے کہ بولنا نہیں ہے. سورہ احزاب میں پھر یہ کہ نامحرم سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا. سورہ احزاب آیت نمبر 32 کا جو مفہوم ہے اس کے اندر ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان القیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. ترجمہ دیکھیں, اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نامحرم سے نرم لہجے میں بات مت کرو, ورنہ کوئی شخص لالچ میں پڑے گا, بلکہ بات کھری کرو. بات یہ ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب نرم لہجے میں بات ہوگی مرد کا دل مائل ہوگا اس کی طرف. اب آپ دیکھیں ہمارے ملک کے ایئر ہوسٹس, اب تو بسوں کے اندر بھی بچیاں جاتی ہیں, نوکریاں کر رہی ہیں, مرد ہیں ادھر. اگر ہم نرمی سے بات کریں, بہت نرمی سے, یا ایون آپ دیکھیں اسکولوں میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹیچرز ہیں, باپ نے آنا ہے, اس وقت کتنا میک اپ اور تیار ہو کے, اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے, بچے کہ یہ ساری چیزیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں, جو کہ اب جس کو سمجھا جاتا ہے کہ سب جگہ ہی ہو رہا ہے, ہمارے اسکول میں ہو گیا تو کیا ہو گیا, ہے نا. میری بیوی اسکول ٹیچر ہے, اگر مرد کو اس چیز کا دین کا علم نہیں ہے, وہاں پہ چھوٹ زیادہ ہے عورتوں, کیونکہ دین سے دور, خامند دین سے دور ہے. اور اگر اس کرائٹیریا میں عورت نہیں آئے گی تو پھر خامند کیا کہتا ہے کہ وہ میری بیوی مس فٹ ہے معاشرے میں, ہے نا. تو اگر بیوی ایسی لے کر آئیں گے تو کیا کل بچے پیدا ہوں گے اور اس کی تربیت ہوگی. پھر اپنے نسلوں پہ رونا نہیں چاہیے کہ ہائے ہماری نسلوں میں ایسے کیوں, کیونکہ عورت گھر بناتی ہے. اس لیے یہ شروع میں جو ہے نا دین کی سمجھ رکھنے والی بچی کو پسند کریں, اسی پہ گھرانے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ تو یہ اب جس طرح کی بے حیائی دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہے, اس کے اندر کیا نقصان ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ینگ بچے, بچیاں ڈپریشن اور فرسٹریشن میں, اتنا سٹریس ہے, اتنا سٹریس ہے بچیوں کے اوپر, مجھے حیرت ہوتی ہے. اور سٹریس میں پمپل نکل آیا منہ پہ تو اس کی تو اتنی ٹینشن ہوتی ہے, وہ سمجھ رہی کہ ہائے میرا یہ پمپل, اس پہ کریمیں لگانی ہے, اس پہ کیا لگانا ہے, اس پہ کیا لگانا ہے. آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے, جن کے چہرے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں, جو خواتین بچیاں پردے کرتی ہیں, وہ اپنے چہروں سے پہچانی جاتی ہیں. یہی ہم نے بھی پڑھا نا کہ اپنی مسلمان بچیوں کو چہرے ان کے ڈھکو تاکہ وہ پہچانی جائیں. یہ بہت ضروری ہے, اور چہرہ دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے. جس چہرے کو کتنے مردوں نے, بھگیوں, فقیروں نے, گارڈ والے نے, پولیس والے نے, سویپر نے, آفس میں, گھر میں, سارے ہی دیکھ رہے ہیں, تو اس عورت کے چہرے پہ سکون یا اطمینان یا اللہ کا نور یا دین کی سمجھ اس کے چہرے سے نظر کوئی نہیں آتی, بالکل. الا ماشاء اللہ جو میک اپ بغیر, تو اب جتنے میک اپ شادیوں بھی ہوتے, تیسرے دن تو لڑکے بھی پریشان ہو جاتے ہیں, یہ پہلے دن والی ہے,
جو لے کر آئے تھے، جو مجھے دکھائی، آج کیا ہو گیا؟ تو پھر ان کو میک اپ بھی سکھائیں تاکہ ان کو لگے. تو سادگی ہر حال میں بہتر ہے، ہر حال میں. اس کے اندر یہ گھروں کے اندر بچیاں تیار ہوں، گھروں سے جائیں. آپ دیکھیں کتنی برکتیں ہوتی ہیں ان ایسی بچیوں کے ساتھ. پھر خواتین، اللہ کا حکم ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33، وقار کے ساتھ گھر پر رہیں، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ جائیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنے گھروں میں وقار سے رہو اور دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. تو آپ دیکھیں مرد اجنبی عورتوں سے بوقت ضرورت پردے کی عورت میں بات کر سکتا ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے. لیکن جب اللہ کی حد ٹوٹے گی تو وہ بچہ اور بچی ضرور پریشان ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھیں چہرے کے پردے کی بات آ رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. جلباب کا لفظ آیا ہے سورہ احزاب کے اندر، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اس آیت میں جلباب کا لفظ استعمال ہوا. جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو چھپائے. جسم اور لباس کی خوبصورتی کے علاوہ چہرہ بھی چھپ جائے، البتہ آنکھیں کھلی رہیں. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم پر کس طرح عمل کیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں واقعہ عفت بھی دیکھیں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو حضرت صفوان بن معطل جب گزرے حضرت عائشہ کو، اس دور میں انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ جب پردے کا احکامات نہیں آئے تھے، لیکن وہ انتظار میں رہے. حضرت عائشہ کو وہ مدینہ لے کر آئے، جب ان کا چہرہ بھی دیکھ لیا، لیکن پردے کا حکم کے اندر ہی صحابیات. پھر کئی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پردے کا حکم نبی کی بیویوں کے لیے آیا، عام امت کے لیے نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیویاں تو اتنی تقوی والی پاکیزہ خواتین، ان کے لیے آیا اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. حجۃ الوداع پہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے ہوتے. جب قافلے ہمارے سامنے آتے، بڑی چادر سر کے اوپر سے چہرے کی طرف لٹکا دیتے. جب گزر جاتے تو ہم اس کو اٹھا دیتے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا. جن رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے یہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. 9 قسم کے اشخاص کے سوا کسی کے سامنے ظاہر اپنا چہرہ نہیں کرنا. اپنے شوہروں کے سامنے کر سکتے ہیں، باپ دادا پردادا کے سامنے کر سکتے ہیں، بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے یعنی کہ چہرہ کھول سکتے ہیں. اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے جو دوسری بیوی سے ہوں، اور اپنے بھائیوں کے سامنے، اس میں حقیقی بھائی بھی ہیں، باپ شریک بھائی یعنی کہ اللاتی، ماں شریک یعنی اخیافی، یہ بھی ہیں. پھر خالہ زاد، چچا زاد، ان کے سامنے پردہ کرنا. تایا زاد، پھوپھی کے لڑکے، کزن، یہ غیر محرم ہے. ٹھیک ہے. ان کے سامنے جو ہے یہ پردہ کرنا ہے. ماموں زاد، چچا زاد، یہ بھی غیر محرم ہے. ایسے مردوں سے جو خود نہیں کما سکتے بلکہ گھر والوں کے تابع رہتے ہیں، اتنے بوڑھے ہوں کہ عورتوں کی طرف رغبت نہ ہو. بعض گھروں میں مرد ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹ مین رکھے ہوئے، ان کے سامنے پردہ کرنا ہے. یا اگر نوکر ایسا رکھا ہوا ہے جو سیکیورٹی والا ہے یا کک ہے یا کوئی اور سویپر ہے، ان سب کے سے پردہ کرنا بے حد ضروری ہے. پھر خواتین، جو بازار کی بات ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بازار کے اندر یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے 500 کی چیز تھی 150 میں لے کر آئے. کیوں؟ جا کے دکانداروں سے ہنستی ہیں اور کہتی ہیں کہ لو جی میں نے. تو وہ بھی کہتا ہے بیچارہ صبح سے شام تک کمانے بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی کہا کہ باجی کے ساتھ دل لگی کر دی، تھوڑے پیسوں میں کم میں یا اپنے اس کا پروفٹ چھوڑا، وہ چیز دے دی. تو علماء کرام کہتے ہیں اپنا ایمان بھی چھوڑ کے آتی ہیں دکانوں پہ. ایسے اگر اتنی ہنس ہنس کے اپنی ادائیں دکھا کر چیز ریٹ کم کرواتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے ہمارے دین میں. ہاں چیز کی قیمت کو کم کرانا بہت کرا سکتے ہیں، جائز ہے ہمارے دین میں، لیکن نیت کی غلطی اور عمل کی غلطی سے عورت گنہگار ہوتی ہے.
پردے کی منشا حیا ہے، اور حیا عورت کی فطرت ہے۔ جب عورت ضمیر کے خلاف کام کرتی ہے تو بے حیا بن جاتی ہے، اور شرم و حیا ایک طرف رکھ دی جاتی ہے۔ آج اب دیکھیں، اگر پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ بیٹھنے سے منع کیا، تو آپ دیکھیں ہمارے کالج، یونیورسٹیز اور گھروں کے فنکشنز، ان سب چیزوں میں بچیاں گنہگار ہوتی ہیں۔ جو علم حاصل کر رہی ہیں اس میں کوئی اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے اللہ کو ناراض کرتی ہیں، پھر وہ کام کرتی ہیں۔ تو بچیاں آل گرلز میں جائیں، اور جو لڑکے ہیں وہ اپنے کالجز میں پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ اور کوئی نہیں دیکھا۔ اس کو کتاب النکاح، نکاح میں بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ امام احمد نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کیا، میں اس کمرے میں داخل ہوتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہے، تو اپنی چادر رکھ دیتی اور کہتی کہ یہاں تو صرف میرے شوہر ہیں اور میرے والد مدفون ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا تو اللہ کی قسم میں ان سے حیا کی وجہ سے خوب اچھی طرح سے پردہ کرتی تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ حضرت عائشہ ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ان کے خاوند ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، ان کے والد ہیں جو دنیا سے چلے گئے، اور حضرت عمر ہیں، اب وہ پردے کا کس طرح سے اہتمام کریں؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں آئے؟ یہ ہمارے اپنے اندر کی بات ہوتی ہے، جب انسان کہتا ہے کہ نہیں جی مشکل ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں اگر صحیح جج کریں نا، اور اراؤنڈ دا ورلڈ دین اسلام پھیل رہا ہے، زیادہ خواتین اب عبائے میں نظر آتی ہیں، الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور نہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ کو خواتین زیادہ نظر آنے شروع ہو گئی ہیں، اور اس چیز کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے کہ ہاں الحمدللہ خواتین میں یہ آگاہی آتی جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں سب سے زیادہ فکر انگیز بات اس واقعے کے بعد ہے کہ نابینا سے پردے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اور عائشہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں، اچانک عبداللہ ابن مکتوم سامنے آئے، آپ نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ ہم نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ تو نابینا نہیں ہیں، آپ تو دیکھ سکتی ہیں۔ خواتین کا جہاد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ خواتین آئیں، عرض کیا مردوں کو زیادہ فضیلت ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم عورتوں میں سے جو گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ اللہ اکبر، اس کو بخاری نے روایت کیا۔ آج آپ دیکھیں گے کتنی بات آ رہی ہے نا کہ مرضی ہے نا، مرضیوں کے نعرے آپ سنتے ہیں خواتین سے سڑکوں پہ، تو اس میں خسارہ کس کا؟ عورت کا، جو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، جو بھی حساب ہے۔ تو بات یہ کہ اس دنیا میں اللہ ہی کی مرضی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ میری مرضی۔ جو انسان مرضی اپنی کرے گا وہ پھر رحمان کا نہیں، پھر وہ شیطان کا بندہ ہے۔ اگر ہم دین کی سمجھ نہیں لیں گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے۔ کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو دین کی سمجھ ہے لیکن مرد ان کو کوپریٹ نہیں کرتے۔ شادی سے پہلے بات طے ہے کہ بچی پردہ کرے گی، ٹھیک ہے، اور دیندار گھرانوں میں رشتہ ہوتا ہے، خاوند کہتا ہے میرے فرینڈز کیا کہیں، تمہاری بیوی پردہ نہیں کرتی، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر میں دین ہے، دل کے اندر راسخ نہیں ہوا، تو پھر کون کرے گا؟ یہ اس طرح مدرسے والے کریں گے تو یقین جانیں کہ پھر دنیا کی تعلیم لے کر ہمارے بچے اگر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز دنیا میں کہلائیں گے اور دین کی سمجھ نہیں ہے تو بہت خسارہ ہے، کیونکہ دنیا میں تو 6 کروڑ کے گھر میں رہ سکتے ہیں، آخرت میں پھر 3 مرلے والا کوارٹر ہی ملنے والا ہے اگر اللہ کو راضی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے دین کی سمجھ لے کے کوئی تو آگے بڑھے۔ سمجھ لینے والے بھی بہت ہیں، عمل کرنے والے خوف زدہ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کچھ کہتا، کچھ بھی نہیں۔ وہ کچھ 3 گھنٹے کا شو ہوتا ہے جس کے اندر پانی کی طرح لاکھوں بہایا جاتا ہے،
بچیوں سے میں پوچھتی ہوں کہ ہاں جی کتنے کا ڈریس بنایا؟ 2 لاکھ. اچھا جی کوئی سونے کی انگوٹھی کچھ ڈالا؟ نہیں، اتنا مہنگا کہاں سے بچوں کو ڈالیں. پارلر بھی پورا، ڈیکوریشن بھی ہال کی پوری، پھول شول لائے، سارا ودیا کام. ٹھیک ہے، اب وہ اسی میں آپ اپنے بچے کو سیٹسفائی کر لیتے. لیکن بات پھر دکھاوے کی آ گئی، لوگ کیا کہیں، اس میں ہم مارے گئے. ٹھیک ہے، اسی دکھاوے میں ہم رہ گئے. لیکن میری یہ گزارش ہے، وہ عورتیں جو ہمت کر سکتی ہیں خامدوں سے بات کریں، بچوں سے بات کریں، بیٹیوں کو آمادہ کریں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا آپ نے اپنی زندگیوں میں. کل بھی یہ بات کی تھی کہ شادی سے پہلے بچیوں کو حج عمرہ ضرور کرائیں. نہیں کرا سکتے سنت اعتکاف 10 دن کا کرائیں. نہیں کرا سکتے نفلی اعتکاف 3 دن کا 3 گھنٹے کا تو کرائیں. اس کو بتائیں کہ شادی کے بعد کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے اللہ کو بتانا ہے، امی کو نہیں فون کرنا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور مجھے حیرت اس لیے یہ زیادہ ہوتی ہے کہ پچھلے 2 مہینے کے اندر جو اتنی 27 شادیاں ہوئی ہیں 2 مہینے کے بعد ڈائیورس ہوئی ہے. کیوں؟ مزاج نہیں ہے برداشت کا. ہم کیوں کریں ان کی بات، کیوں مانیں؟ تو اللہ نے کہا کہ میں کا سسرال عورت کو میں نے اس کی عزت کے لیے دیا. ہر بچی کی تو شادی ہو کوئی نہیں رہی، تو جن کی ہو رہی ہیں ان کو کیوں نہیں سنبھالنا ہو رہا؟ پیچھے ماں باپ، کیا ضرورت ہے کسی کو روٹی دینے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کی بات ماننے کی؟ تو پھر کسی کوئی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اگر ایک کپ چائے دے دیا، سسر کو روٹی دے دی، ساس کو پانی دے دیا، ہے نا. یہ ہماری بیٹیاں گھروں میں ہماری بات بھی نہیں نا جب مانتی، ایک سے دوسری دفعہ کہیں نا بیٹے گلاس پانی کا لاؤ، تو 100% پکی بات ہے اگلے گھر میں جا کے کوئی نہیں کسی کو دے رہا. تو یہ ساری ماؤں کا الارم بجنا چاہیے، ورنہ پھر شادیاں نہ کریں. اتنا مجھے افسوس ہے، میرے میاں یہی کہہ رہے ہیں، اتنے میرے کورس میٹس ہیں اتنے کہ یہ میں نے کہا ہولڈ ڈاؤن، پیچھے سے جا کے دیکھیے ماں کا مزاج کیسا ہے. اچھا حضرت دیکھیں، اگر نابینا کے لیے یہ بات ہے تو پھر غیر مرد کے ساتھ سفر کرنا حرام، دین نے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. پھر آپ جو واقعہ دیکھیں اس کا دوسرا پہلو پہ تو بہت لوگ بات کر رہے ہیں. بات بھی ٹھیک ہے، کیوں کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی جائے؟ اور پھر اگر ہوئی ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے. پہلا بھی تو دیکھے نا کہ مغرب کے بعد جو ہم چھوٹے ہوتے تھے کیا ہماری مائیں کہتی تھیں گھر کے اندر آ جاؤ، ہے نا، گھر کے اندر آ جاؤ. تو جب گھر کے اندر آنا ہے تو مغرب کے بعد جب آپ جا رہے ہیں تو کسی مرد کے ساتھ جائیں، کسی محرم کے ساتھ سفر کریں تاکہ تحفظ رہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ نے حج عمرے کی پابندی ان خواتین پر نہیں ہے. اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ان سے کتنا مال دیا تھا، کیوں نہیں حج عمرہ کیا. حالانکہ یہ سوال پوچھا جائے گا، اللہ ان عورتوں سے نہیں پوچھے گا جن کے محرم نہیں ہے. ان کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں تھا. محرم، پیسہ تھا، نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں. اللہ نے اتنی سختی نہیں کی. یہ جو اب نئے نئے قانون بنتے جا رہے ہیں نا کہ 40 سال کے ہیں بغیر محرم کے حج عمرے پہ چلے جائیں، نہیں کر سکتے، حج بہت ضروری ہے تو میں فلانے کے ساتھ آ گئی عمرہ کرنے کے لیے. تو پھر وہاں پہ دیکھیں یہاں سے تو ہم کتنا تیاری کر کے جاتے ہیں کہ یہ چاہیے عمرے پہ، پاکستان سے باہر ٹریول کرنا، یہ چاہیے وہ چاہیے. ادھر آپ یقین جانیں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے. وہ رکن اور وہ سارے واجبات اور سنت اور جو فرائض ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، لیکن ایک ٹیسٹ خدا بھی لیتا ہے کہ اللہ کی چاہت میں وہاں کیسے رہا جائے. پھر اللہ وہ قبول کرتا ہے وہ خدمتیں، وہ ساری چیزیں. کسی مرد کے اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے ہمارے دین میں منع کیا. اللہ ماشاء اللہ ہمارے بچیاں بھائی جان کزنز کے ساتھ کھلا گفتگو منع ہے. حدیث نے بہت جگہ یہ روایت کیا، جہاں 2 ہیں وہاں تیسرا شیطان. جہاں تک بھی علماء کرام نے کہا کہ اگر مرد امام غزالی ہو اور عورت رابعہ بصری ہو، خود نہ ہو، ان کی ہڈیاں ہوں، صرف ہڈیاں ہوں، تب بھی یہ ہڈیاں ایک دوسرے کی طرف کشش میں جائیں گی. اس لیے بہتر ہے تنہائی میں ایک مرد اور عورت کو نہیں بیٹھنا. جس چیز کو ہم نے اپنی سوچ سے ہلکا سمجھا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی، پھر ہم بعد میں روتے ہیں.
یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح اعضاء کا زنا جو ہے، اس میں آنکھیں بھی آ جاتی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے. جب آپ غلط چیزوں سے دیکھیں گے تو وہ ظاہر زنا ہے آنکھوں کا. آج موبائل لیپ ٹاپ کھلا ہے، ٹھیک ہے، گندی فلمیں دیکھنے میں پاکستان پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے. اب جو بچیاں اور بچے سمجھتے ہیں کہ یہ غلط چیزیں دیکھ کے شاید زندگی ایسے گزارنی ہے، تو وہ ظاہر ہے ان کی زندگیاں ڈسٹرب. جب مجھے کال آتی ہیں بچیاں اتنی بات پوچھتی ہیں جنابت کی، حیض کی، کہ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے کرنا ہے. میں کہتی شکر ہے اللہ کا، ان کی اولادیں کتنی نیک پیدا ہوں گی جن بچیوں کو یہ سمجھ ہے. تو اسی طرح کان سے برا بات سننا، زبان ممکن حد تک یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ کیسے ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بخاری مسلم نے روایت کیا، دیور سے پردہ شوہر کا بھائی جو ہے وہ کیا ہے، موت ہے. اسی طرح جن گھروں میں لڑکے لڑکیاں دیور بھی ہیں، جیٹھ بھی ہیں، اکٹھے ہیں، تو اب پتہ نہیں ہوتا کیا. مجھے تو ابھی ڈرامے سن کے جو عورتیں بتاتی ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے جس میں سسر کے ساتھ عشق ہو رہا ہے. واجی کتنے گھرانے ہیں، جب وہ مجھے نظر آتا ہے عورتیں کہتی ہیں ہاں سسر مائل ہیں بہوؤں کی طرف، ٹھیک ہے، دیور کے ساتھ عشق ہو رہا ہے. تو یہ ڈراموں میں کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کوئی بولتا ہی نہیں ہے، خاموش کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ کا حکم کیوں نہیں سنتے؟ سن لیا ہے، اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں توفیق کی، عمل کی توفیق دے، پھر ہی ملے گا نا. تو ایسے تھوڑی ہے کہ دنیا میں آئے تھے اور اپنی مرضی کر کے چلے جائیں. اور مردوں اور عورتوں کی شباہت اختیار کرنے پر بھی لعنت ہے، یعنی کہ مرد عورتوں والی شباہت اختیار نہ کریں، عورتیں مردوں والی نہ کریں. بچے نہیں مان رہے، ان کو کہتے رہیں. ایک ٹائم آئے گا بچہ سنے گا، بچی سنے گی، نماز کی طرف جائیں گے. اور کبھی شوہر کے سامنے دوسری عورت کی تعریف نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ میری فرینڈ ایسی ہے، میری فرینڈ کی بیٹی ہے، مرد کے اندر تجسس ہوگا دیکھنے کا نا. اتنی تعریف کبھی بھی غیر عورت کی تعریف اپنے خاوند کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں معراج پر خواتین کے لیے سخت عذاب. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، باریک لباس جن کو پہنا ہوا تھا حدیث پاک میں، ان کو خارش کا لباس پہنایا گیا. لوہے کے ناخن تھے، عورتیں اپنے جسم کو کھالیں کھینچ رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے کہ میری امت کی عورتوں کو ایسا عذاب. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ایسے باریک لباس پہنتی تھیں کہ غیر مرد دیکھ کے ان کا دل للچاتا تھا. ان کے لیے قابو کرنا مشکل ہے. میں نے ایسے مسلمان بچے دیکھے جن کے نکاح ماں باپ نہیں کر رہے اور 2 مہینے کے وہ روزے رکھتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کریں کہ ان سے گناہ نہ ہو جائے. سینہ نہ ڈھکنے والی عورتوں کو ان کے سینے سے سلاخ گزاری جائے گی اور ان کو جہنم پہ لٹکایا جائے گا. دوپٹے گلے کے ساتھ ہیں، سینہ ہے، اب تھلتھلاتی پھر رہی ہیں. کتنا مشکل ہے مرد کے لیے اپنا ایمان بچانا. سر نہ ڈھکنے والی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے جس جہنم کے اوپر لٹکایا جائے گا، جن کے بال غیر محرم دیکھتے تھے. مائل کرنے والی عورتوں کے لیے ہے کہ ان کو جہنم کے اندر ایک غار ہے جس کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس غار میں ان کے مسام کو ایک مسام پہ بچھو لگایا جائے گا. سر سے لے کے پاؤں تک وہ بچھو کے اندر پوری کالی سیاہ کور ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو غار کے اندر ڈال دو، میں ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتا، غار کا منہ بند کر دو. زیادہ تو یہ جب عذاب والی بات ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے اور وہ بتانے میں اتنی مشکل ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنی اس امت کی بہوؤں، بچیوں کو، بیٹیوں کو ایسے سر عام باہر پھرتے دیکھتی ہوں. بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کیا بنے گا ان کا. تو اس کا مطلب ہے پیچھے مائیں لاپرواہ ہیں یا باپ ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت کرے. قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. شریعت پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کوئی 2 لوگ تو گواہ بنائیں کہ کہیں کہ ہاں انہوں نے جو سنا تھا، جو یہ بولا تھا، اس پہ انہوں نے عمل بھی کیا. ایسے 2 گواہ تو رکھیں کوئی قیامت کو کے دن گواہی دینے والے ہوں.
یہ بہت ضروری ہے. سب کچھ کریں، میں تو کہتی ہوں آپ اچھا پڑھیں، بہت اچھا پڑھیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، لیکن اللہ کی حد کو نہ توڑیں. ایسے مثال بنے کہ عورتیں مرد کہیں کہ کیا عورتیں. یہ میری بچیوں نے بھی ایسے انٹرنشپس کی ہوئی ہیں، پردے کے اندر کی ہیں. کتنے لڑکوں کا دھیان ایسے آیا کہ ہم ایسی عورتوں سے شادیاں کریں جو برقعے پہنتی ہیں، کیوں نہ ہماری بیویاں ایسی پردے والی ہوں. سوچ اپروچ آتی ہے، لیکن ہماری بھی نظر پھر اپنی ماں باپ نظر عقاب والی رکھیں. اگر ایسے ادارے میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، موبائل ضرور چیک کریں. دیر تک سونے سے منع کیا. آج ہمارے بچے موبائل کو چھوڑتے نہیں، یہ اسکرین کے تماشے دیکھنے، اور اس سے اگر لیٹ سوئیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ سارا اثر انسان کے جسم خاص طور سے روح پہ آ جاتا ہے. اور جب روح کمزور ہوتی ہے، عبادات اور معاملات کمزور ہو جاتے ہیں. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو حیا والی زندگیاں دے. بڑی پیاری مجھے لگتی ہیں وہ بچیاں، اور تقوی والی. جب میں مدرسے میں تھی تو بچیاں پڑھاتی تھیں، 21-22 سال کی تھیں. ان کے چہرے دیکھ کے خدا یاد آتا تھا. تو میں کہتی تھی یہ کیسی بچیاں اس ملک میں رہتی ہیں، ماشاء اللہ. تو اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بچیاں دے. دعا مانگنی چاہیے، اپنے ارد گرد بھی ضرور مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی جس بچی کے اندر پردے کا شوق ہے، اللہ اس کو عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ اپنے فضل و کرم کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک. یا اللہ ہمیں تقویٰ، طہارت و پاکیزگی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما. جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں پاکیزہ سوچیں اور پاکیزہ بول عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما. یا اللہ ہمیں تقویٰ و طہارت والی زندگیاں عطا فرما. یا اللہ جس بچی خاتون کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شوق ہے، جس میں پردہ کرنا ہے، اس میں دین کا علم حاصل کرنا ہے، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، اچھے شرعی تہوار کرانے ہیں، اللہ ان کو بڑھا چڑھا کے اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان کو نمازوں کا پابند بنا، والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ ان کو دین کی سمجھ لینے کا شوق، دھیان، فکر عطا فرما. اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. دنیا کی بھی اچھی تعلیم حاصل کرے مسلمان بچے، اور دین کی بھی اچھی تعلیم حاصل کرے. اللہ یہ نعمت اس امت کو عطا فرما دیجیے.
اللہ اس امت کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں تمام روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ جن گھروں میں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت تندرستی اور شفا عطا فرما دیجیے. اللہ جن گھروں میں بچے ہیں اللہ ان کے اچھے زوج عطا فرما. قدردان خاندان ملا. اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچی ہیں ان کے رشتے ناطے کرنے والدین کے لیے آسان فرما. قدردانوں کا ساتھ فرما. اللہ جن بچوں کی نکاح ہو گئے ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجیے. ماں باپ کو ہمت اور دین کی سمجھ عطا فرما کہ اپنی اولادوں کو صحیح راستے پر صحیح راہ پہ ان کو ڈال سکیں. ان کی اچھی تربیت کرنا تاکہ آنے والے وقت میں ان بچوں سے پوری امت اور دنیا کے لوگ فیض حاصل کریں. اللہ یہ نعمتیں عطا فرما. اللہ جس کی نیت ہے جس نے دل میں ارادہ کیا ان سب کو یہ نعمتیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے میکے اور سسرال کے رشتہ داروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں سے برائی اور بغض حسد اور بخل نکال دیجیے. یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگیاں عطا فرما. میرے مالک ہماری ذات سے اس امت کو فائدہ ہو جائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کی مخلوق میں رحمت جان بن جائیں. اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں سے رجوع کر کے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں میرے مالک ہم اس پہ شرمندہ ہیں ہمیں معاف کر دیجیے. یا اللہ جتنے سانس باقی رہ گئے ہمیں صحیح معنی میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جان بنا دیجیے. اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو قرآن سے سچی پکی محبت عطا فرما. اللہ ان کا وقت ان کی جوانی ضائع ہونے سے بچا دیجیے. یا اللہ ہماری بچیوں کو حضرت عائشہ جیسا علم حضرت فاطمہ جیسی حیا اور تقوی عطا فرما. اللہ یہ نعمتیں ہماری بہو بیٹیوں کو عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے بچوں کو لڑکوں کو اور جتنے بھی گھروں میں مرد بے روزگار ہیں اللہ ان کو برکتوں والا رزق عطا فرما. اللہ رزق حلال کمانے کی ہمارے مردوں کو توفیق عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آسانیاں عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے مردوں کو حضرت ابو بکر جیسی حیا حضرت عثمان جیسا عاشق قرآن حضرت عمر جیسی شجاعت حضرت علم حضرت علی جیسی شجاعت بھی عطا فرما دیجیے. ویسا علم عطا فرما. آنے والے وقت میں ہمارے بھی خاندان کے نسلوں میں بچوں کو امام مہدی کا ساتھی بنا دینا. اللہ یہ نعمتیں عطا فرما. اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں بچے حج اور عمرے کریں. اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح ہم دنیا میں آئے بغیر گناہوں کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جب جائیں تب بھی ہم بغیر گناہوں کے دنیا سے جائیں. اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا کافہ پر عمل کرو یعنی پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ جس نے نیت کی ہے اس کو اس دنیا میں ہی پورے کا پورا دین اسلام میں داخل فرما دیجیے. اللہ یہ نعمتیں عطا فرما. اللہ جو مانگ رہے ہیں آپ نے فرمایا میں ہر انسان سے اس کی گمان کے حساب سے معاملہ کرتا ہوں. اللہ جو شرعی جائز دعائیں مانگ لی ہیں اللہ سب کی قبول و منظور فرما. سب کو نعمتیں عطا فرما. اپنی مخلوق میں ان کو رحمت جا بنا دیجیے. اللہ جہاں جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے مدارس سے گھروں سے خانقاہوں سے اسکول کالج سے اللہ سب کو قبولیت عطا فرما. اللہ ایک دفعہ دین کے لیے قبول کرنے کے بعد رد نہ کرنا. اللہ جس کو آپ نے پسند کیا ہے اللہ جس گھرانے کو پسند کیا ہے جس گھر کو بھی وہاں سے بھی دین کا کام جاری اور ساری رہے نسلوں میں رہے. اللہ یہ نعمت سب کو عطا فرما. یا اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.
مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.